اللہ تعالیٰ کے دین کے جتنے کلمے ہیں ہر کلمے میں سربلندی ہے، خیر اور عافیت ہے، فوائد اور برکات ہے۔ کوئی ایسا ذکر یا ورد نہیں ہے جس میں پڑھنے والے کا نقصان ہو۔ عوام میں مشہور ہے کہ فلاں ذکر جلالی ہے، فلاں یوں ہے، یہ سب من گڑت باتیں ہیں، بے بنیاد اور فضول باتیں۔ اللہ تعالیٰ کے پورے دین میں پیغمبر جو شریعت لے کے آئے ہیں ان کے اول و آخر کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں جس سے پڑھنے والے کو نقصان پہنچتا ہو۔ ہر خیر کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، استغفار ہے، آیت کریمہ ہے، درود شریف ہے اور سینکڑوں اوراد وظائف ہے۔ خیر اور برکت، فوائد اور نوازشات الہی تو ہے، کسی میں قہر غضب ایسی جلالیت نہیں ہے جس سے نقصان پہنچے۔ ہاں جو بے ادبی سے پڑھے اور بے اوقات کام کرے، بغیر کسی دلیل اور برہان کے ناحق کسی کے پیچھے پڑے، ایسے شخص کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مکروہ وقت بنا کر پڑے، بغیر وضو کے قرآن شریف کھول کے بیٹھے اور آداب جو تلاوت و ذکر کے ہیں ان سے اکثر غفلت برتے، اسے ہر کلمے سے نقصان ہوگا۔ فی نفسی کلمات کی حیثیت سے حق سبحانہ و تعالی نے ان میں فوائد و برکات رکھی۔ جتنے اوراد و اذکار ہیں بزرگوں کے تجربات بھی ہیں۔ ایک شخص ایک کلمہ بتاتا ہے، دوسرا کلمہ، جیسے حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر ایک ہی بیمار کو مختلف دوائیں تجویز کرتا ہے، علم کے ساتھ اس کا تجربہ بھی جمع ہے۔ بزرگان دین، علماء اور مرشد حضرات بھی اسی طرح اس شخص کا درد اور غم سن کر کے کوئی کلمہ عنایت کرتے ہیں تو ساتھ تجربہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی 25 مرتبہ روز پڑھو، 100 بار پڑھو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کرے اور 40 دن میں کوئی ناغہ نہ کرے، مکمل 40 دن پورے ہو جائے اور اس نے کسی دن بھی 1000 سے کم استغفار نہیں پڑھا، 41ویں دن اس کے تمام مشکلات حل ہو جائے گی۔ 3 آدمی ہیں جن کے رونے کا اعتبار نہیں ہے، ایک شیعہ، دوسرا پیر، تیسری عورت۔ یہ رونے کی ڈگری کر چکے ہیں، یہ بہت بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ پیر بھی یہ کیا ہو گیا، ابھی اتنا رویا، ابھی ایسا زور سے ہنستا تھا کہ پوچھو نہیں، دنیا حیران ہوتی۔ بس مرید جس سے شکار ہوتا ہے اس کا وہ ٹرپ ہے۔ آئی سوال اور عورت بھی سڑے غریب خپشی چیئر واقعی سے زیادہ یہ سب نشتہ دروغ ہوئی نہ خدا آگے ٹرپ تھے پوخ کو بارے ٹول نظام چلائی جان دروغ جنا قذابہ اور شیعہ حسین فاطمہ بس رونا شروع ہو گیا۔ 3 رونوں کا اعتبار نہ کرنا، رافضی، پیر اور عورت، یہ ٹھگی کا رونا روتی ہے اور ان کو آنسوؤں پر کنٹرول ہے۔ قاضی شریح کی عدالت میں ایک عورت رو رہی تھی اور قاضی صاحب اس کے خلاف فیصلہ لکھ رہے تھے، تو محتسب نے کہا وہ رو رہی ہے، کہا چھوڑو، وجاؤ اباہم شائی یبکون، یہ برادران یوسف قرآن کہتا ہے کہ رو رہے تھے مگر جھوٹے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے 3 آدمی عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے۔ ایک یہ شخص جس نے یوسف کو دیکھ کے اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ، عزت کی جگہ دے دے، یہ ہمیں فائدہ دے گا یا بیٹا بنا لیں گے، آفرین ان آنکھوں پر اور اس عقل پر۔ دوسری شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ،
جس نے کہا یا ابت استاجر ہو، اے ابا جان انہی کو کام پہ رکھیے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو آپ کام پہ رکھیں گے اس سے بہتر نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا دو، اور تیسرے حضرت ابوبکر جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلافت کے لیے چنا۔ یہ تین بڑے عقل مند ثابت ہوئے۔ اگر میں مولوی نہ ہوتا تو میں اتنا بڑا حکیم و طبیب ہوتا کہ دنیا اجمل خان کو بھول گئے تھے۔ اللہ کے فضل سے طبعی طب و حکمت ہے الحمدللہ۔ جس شخص کو معدے کا عارض آئے جس طرح بھی ہے، وہی گیس ہے، وہی پیٹ میں درد ہے، وہی دید میں دودھی گی، دید میں دودھی گی، وہ لگے وہ دودھ، وہ ہر کھانے سے پہلے دہی استعمال کرے، ہر کھانے سے پہلے قطعاً ناشتہ نہ کرے جب تک ہاتھ پاؤ دہی چمچے بھر بھر کے کھانا لے۔ دوپہر کا کھانا ایک پاؤ دہی، رات کو کھانے سے پہلے، اس کے بعد پائے کھاؤ، مغز کھاؤ، ہوجڑیاں کھاؤ، بٹے کھاؤ، جو چاہو زہر کھاؤ، سینکیا کھاؤ، انشاءاللہ معدے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو یہ غزوہ میدان، یہ غزوہ میدان ہمیشہ پیٹ کے جملہ بیماروں کو دنیا میں میرا چیلنج ہے کہ وہ دہی کا استعمال بڑھا لے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے آنتڑی اس سے بھر جائے، ایک حد تک نرمی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، اس کے بعد جو آلو چاول دال ساگ جائے گا آنتڑی میں طاقت آ جائے گی ہضم کرنے کی، فرق محسوس کریں گے آپ انشاءاللہ۔